خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز، بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج ہلاک۔ ISPR نے بتایا 7 اور 8 مئی کو سیکیورٹی فورسز نے ٹانک ڈی آئی خان میں کارروائیاں کی۔ ٹانک میں 4 اور ڈی آئی خان میں 1 خارجی ہلاک ہوا۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ خلیج فارس میں جھڑپیں بند ہو گئیں۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے جھڑپیں عارضی طور پر بند ہو گئیں لیکن دوبارہ لڑائی کا خطرہ موجود ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکیوں نے دوبارہ ایرانی بحری جہازوں کو ہراساں کیا تو فیصلہ کن جواب ملے گا۔ جنگ بندی اب بھی برقرار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا جنگ بندی نہ ہوتی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوتا۔ ایرانی اہداف پر امریکی حملے پیار بھری تھپکی اور ایک ہلکی سی ضرب ہے۔ جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی کشتیاں تباہ کر دی۔ اور IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز قسط کی منظوری دے دی۔ ایگزیکٹو بورڈ نے قرض پروگرام کی چوتھی قسط 1 ارب کی منظوری دی۔ موسمیاتی تبدیلی پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالرز بھی ملیں گے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی اور ایرانی فوج میں جھڑپیں، امریکی فوج کا 2 ایرانی تجارتی جہازوں پر حملہ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے خلیج عمان میں ایران جانے والے 2 آئل ٹینکرز کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی بحریہ کے FA-18 سپر ہارنٹ طیاروں نے ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ بدھ کو بھی ایک جہاز کو روکا گیا تھا۔ امریکہ نے 3 جہازوں پر ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے جہاز پر حملے میں 10 ایرانی زخمی، 5 لاپتہ ہوئے۔ مناب کے گورنر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا امریکی حملے میں 5 لاپتہ افراد میں سے 1 کی لاش مل گئی۔ پاسداران انقلاب کا امریکی بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ، کہا ایرانی بحریہ نے کروز میزائلز اور ڈرون طیاروں سے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی ایرانی تیل بردار جہاز پر حملے کے جواب میں کی گئی۔ امریکی جہاز رخ بدل کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ذمہ دارانہ فوجی مہم جوئی شروع کر دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایکس پر پوسٹ، لکھا کیا یہ دباؤ ڈالنے کی بھونجی حکمت عملی ہے یا پھر کسی تقریب کاری کی جانب سے امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، نتیجہ ایک ہی رہتا ہے، ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا۔ گزشتہ رات کے حملے جوابی کارروائی تھی۔ امریکی جہازوں پر حملے ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے آج ایران کو ہرمز کنٹرول کرنے دیا تو کل مزید ملک سمندری راستے کنٹرول کریں گے۔ ایران کی جانب سے اب تک تجاویز پر جواب نہیں ملا۔ آج ہمیں ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ امید ہے ایران کی جانب سے مذاکرات کو سنجیدہ انداز میں آگے بڑھایا جائے گا۔ ایران کا متحدہ عرب امارات پر پھر حملہ، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا ایران کی جانب سے آنے والے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے آنے والے تمام خطرات کو روک دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اب تک ایران کے 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2263 ڈرونز کو تباہ کر چکا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق UAE میں اسرائیل نے فضائی دفاعی نظام نصب کیا ہے۔ امریکہ اور بحرین نے ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے اور رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکی مندوب مائک والٹز نے کہا ایران نے خلیج فارس آبنائے اتھارٹی قائم کر کے جہازوں سے زبردستی فیس وصول کرنے کی کوشش کی۔ سلامتی کونسل کے رکن ممالک فیصلہ کریں وہ ایران کے ساتھ ہیں یا خلیجی ممالک کے ساتھ۔ روس نے قرارداد سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی بڑھانے کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ چین کی جانب سے بھی قرارداد کی مخالفت، ویٹو کیے جانے کا امکان۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط، امریکہ بحرین کی قرارداد کو یک طرفہ اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے۔ ایرانی اجازت کے بغیر کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی فورسز کی جانب سے ضبط کشتیوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی واپسی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے، سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے، جو اس وقت سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں پہنچ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اس معاملے پر ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے ایران واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ضبط کیے گئے جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ملاح سوار ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، کہا پاکستان شاندار ملک اور اس کی قیادت بہترین ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روک دیا۔ پاکستانی قیادت نے مذاکرات کے دوران کارروائیوں سے روکا تھا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ ایران جنگ میں ثالثی پر امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا، پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی نہیں ہو رہی۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے ان خبروں کو من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا، مخصوص عناصر اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخلی نہیں کی جا رہی۔ بے دخلی صرف ویزا قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قیام پر ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بغیر کسی امتیاز یو اے ای اور دوست ملکوں کے ویزے حاصل کرتے رہے ہیں۔ من گھڑت خبریں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں کے مسائل سفارتی ذرائع سے انفرادی طور پر حل کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل 0.41% کمی کے ساتھ $99.62 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 0.76% کمی سے $94.05 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ مرتضی وہاب بغیر ہیلمٹ بائک پر سندھ اسمبلی پہنچے۔ میئر کراچی نے ٹریفک قوانین کی 2 خلاف ورزیوں کا اعتراف کیا۔ کہا، موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں، ہیلمٹ بھی لوں گا اور لائسنس بھی اپلائی کروں گا۔ صحافی نے پوچھا، کیا حافظ نعیم کے ڈر سے بائک پر آ گئے؟ مرتضی وہاب نے جواب دیا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ سڑک پر گھنٹوں ٹریفک جام، پولیس کا رہ گیا بس یہ کام، تصویریں بناؤ، چالان کٹواؤ، کراچی والوں پر جرمانے کراؤ۔ فیکٹریوں کے باہر پارک موٹر سائیکلز کی بھی ای چالان ہونے لگے۔ ٹریفک پولیس اہلکار پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکلوں کی تصویریں بنا کر چالان جاری کرنے لگے۔ فیکٹری ملازم نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ٹریفک پولیس حکام کا موقف ہے، جن کی نمبر پلیٹ ٹوٹی یا ادھوری ہے ان کے چالان کرتے ہیں۔ فیکٹری انتظامیہ اور ملازمین کو کئی بار آگاہی دی گئی۔ کراچی پولیس کا افسر لینڈ مافیا اور منشیات فروشوں کا سرغنہ نکلا۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے سب انسپیکٹر محمد خان نیازی کو KDA امپلائی سوسائٹی سے گرفتار کر لیا۔ ملزم سے بڑی تعداد میں گٹکا، ماوا اور بلدیات کے مختلف محکموں کی 17 ربر اسٹیمپس برآمد۔ پولیس حکام کا کہنا ہے، ملزم محمد خان نیازی نے جعلی مہرے، ناجائز قبضے اور جعلی دستاویزات میں استعمال کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزم کے 5 ساتھی پولیس اہلکار فرار ہو گئے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، فاتحہ خوانی، ملکی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا حضرت داتا گنج بخش کا مزار امن، روحانیت، رواداری اور اسلامی اقدار کا عظیم مرکز ہے۔ داتا دربار میگا پروجیکٹ پر وقت مکمل ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش۔ محسن نقوی نے بیگم خالدہ ضیاء کی قبر پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ کہا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کی سیاسی و عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ محسن نقوی ڈھاکہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ میچ دیکھنے بھی پہنچے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر محسن نقوی کے ساتھ تھے۔ مارکہ حق ورلڈ اور ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ جولائی میں ہوگی۔ فیڈریشن صدر ارشد خان نے 7 سے 12 جولائی تک ایونٹ کے انعقاد کی منظوری دے دی۔ چیمپئن شپ مارکہ حق سے منسوب کرتے ہوئے کہا ایونٹ کے دوران پاک فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ چیمپئن شپ میں تقریباً 30 ممالک کے 400 سے زائد ویٹ لفٹرز حصہ لیں گے۔ صدر انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آفر مین نے بھی تصدیق کر دی۔